ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج اردو کی کلاس میں ہم اپنے نصاب میں شامل قواعد کے اوپر پڑھیں گے۔ قواعد میں آپ کی کچھ بلاغت شاعری کا کچھ اصناف دی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے نظم۔ اردو شاعری کی اصناف میں نظم کا بڑا اہم مقام ہے۔ قدیم زمانے میں نظم کا رواج نہ تھا، بلکہ مصنوی نے کسی حد تک اس کمی کو پورا کیا۔ نظم سے پہلے مصنوی میں ساری اصناف شامل تھی۔ بعد میں نذیر اکبر آبادی نے نظم کو باقاعدہ اردو شاعری کی صنف میں داخل کیا۔ نظم میں کسی ایک موضوع یا عنوان پر کہا گیا کلام جو بحر میں ایک ہی بحر میں ہو، نظم کہلاتا ہے۔ نظم کی تعریف کیا ہے؟ نظم میں کسی ایک موضوع یا عنوان پر کہا گیا کلام جو ایک ہی بحر میں ہو، نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں ہر شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ نظم کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ہر شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ نظم میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ نظم میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ نظم میں لڑائی کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں مذہبی واقعات کو بھی نظم کیا جاتا ہے، یعنی نظم کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں ہر واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھی نظم کی خصوصیات، تعریف۔ اس کے بعد میں آتی قواعد۔ قواعد میں آپ کے سب سے پہلے آتا ہے استعارہ۔ استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے اور مستعار کے معنی ہے ادھار لینا۔ ادھار لینا علم بیان کی اصطلاح میں لفظ کو اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے کو استعارہ کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم بیان کی اصطلاح میں لفظ کو اصلی معنی میں نہ پیش کر دوسرے معنی میں استعمال کرنا ہی استعارہ ہے، بشرطیکہ کہ ان دونوں معنوں میں تشبیہی تعلق ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ ان دونوں معنوں میں تشبیہی تعلق اور معشوق کے لیے گل وغیرہ جیسے استعمال ہو، یعنی جہاں پر ہم لفظ بہادر کے لیے شعر استعمال کریں تو وہ اس میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا الفاظ اس میں جمتا نہیں ہے، تو یہی استعارہ ہے۔ یہاں پر یہی استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ وہی سمجھ گئے نا کہ ادھار لینا یا اسلام لفظ کو اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں بیان کرنا ہے۔ تو اس دیکھیے شعر، بلبل ہند مر گیا ہے تاب ہے ہاتھ، جس کے تھی بات بات میں ایک بات۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، حالی کا شعر ہے۔ اور اس میں بلبل ہند استعمال کیا گیا شاعر کے لیے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ ان دونوں شعروں میں بلبل اور چاند کو بطور استعارہ پیش کیا گیا ہے۔ اہام کے اصل معنی شک و شبہ یا وسوسہ میں ڈالنا، وہم میں ڈالنا۔ کلام میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہو۔ کلام میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں اور دونوں سے شعر کا
اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں. دیکھیے شعر میں اس کے رخسار دیکھ کے جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. ولی دکنی کا شعر ہے. اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. تو اس میں دیکھیے یہاں پر رخسار عارضی، یہاں عارضی کے دو معنی ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے جس کے دو معنی ہوں. یہاں عارضی کے دو معنی ہیں. پہلا عارضی یعنی تھوڑے وقت کے لیے، عارضی میری زندگانی تھوڑے وقت کے لیے، اور دوسرا عارضی یعنی رخسار. دوسرا اس کو معنی رخسار بھی ہے. اس سے عارضی بنا یعنی زندگی اس کی عارض یعنی رخسار دیکھنے پر ہی منحصر ہے. استحقاق چند لفظ ایک ہی مادہ میں یا مصدر سے مشتق کر کے کسی جملہ یا شعر میں استعمال کرے. چند لفظ ایک ہی مادہ یا مصدر سے مشتق کر کے کسی جملہ یا شعر میں استعمال کرے اور اس اصل مادہ کے متعدد معنی ہو. تو استحقاق کے وقت کسی مخصوص معنی کو ملحوظ رکھے. جیسے اے وقت تو جاگ اور جگا ہم کو پھر، جاگیں گے نہ تا اثر جگائے سے کسو کے. تو اس میں دیکھیے اس میں مادہ یا مصدر سے مشتق کر کے کون سی چنپ استحقاق ہے. اے وقت تو جاگ اور جگا ہم کو پھر، جاگیں گے نہ تا اثر جگائیں سے کسو کے. تو اس میں معنی ہو اصل مادہ کے مستعد معنی ہو متعدد بہت سارے. تجاول عرفانہ یہ شنائی کی ایک قسم ہے، یعنی کلام میں ایسی بات کا اظہار کرنا جس کے متعلق شاعر جان بوجھ کر انجان بن رہا ہو. تجاول عرفانہ کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر انجان بننا. شاعر ایسے کلام میں ایسی بات کہہ رہا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا. دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، موت کا ایک دن معین ہے. تو یہاں پر جان بوجھ کر شاعر انجان بن رہا ہے. دیکھیے آپ، دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یا موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. یہ غالب صاحب کا ہے. دوسرے مصرے میں غالب نے تجاول عرفانہ سے کام لیا ہے جس کے متعلق شاعر انجان بن رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ محبوب کی یاد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ نیند رات بھر نہیں آتی. یہ جان بوجھ کر انجان بننے کو ہی تجاول عرفانہ صنعت ہے. صنعت تضاد شعر کے ایک یا دونوں مصروں میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو آپس میں متضاد ہو، اپوزٹ ہو، الٹا ہو، صنعت تضاد کہلاتا ہے. طولے غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، کوئی شہر نہ ہو. جگر مراد آبادی کا شعر ہے. متجادد الفاظ شام اور شہر. اس میں کون سے متجادد الفاظ ہے؟ شام اور شہر. درد منت کسے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو یہاں پر متجادد الفاظ ہے اچھا برا. صنعت تجنیس. تجنیس کے معنی ہے ایک جیسا یا یکساں، ایک جیسا یا برابر. شنہا کی اس قسم میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو بظاہر ایک جیسے ہو لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف. ظاہری طور پر ایک جیسے ہو لیکن معنی کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہو. کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ، کہا دل نے میرے دیکھی جو مانگ کہ یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ. تو یہاں پر
ایک جیسے الفاظ ہیں مانگ مانگ، لیکن ان کے معنی کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تھی آج کی صنعتی قواعد میں صنعت، کچھ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے آگے دوسری اور اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔